हैं। अलवर की रियासत तो वैसे बड़ी जंग अलवर के साथ ये भाग पूरा, और ये दिल्ली भी करीब, और राजपूताना पूरा आ जाता है। जो मुसलमान यानी पठान, मेओ और राजपूत, तो मिजाजन ये जंगजू थे सारे। मेओ तो वैसे बड़े। तो राजपूत भी सारा जो मुसलमान हुआ तो मुखलिस मुसलमान हुआ, यानी जितना हिंदू जंगजू था तो इतना ही वो भी थे। तो फिर उसमें काफ़ी लोग मर गए। तो अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी, तो अंग्रेज़ों ने राजा को गिरफ्तार किया, मासूल किया, उसको इंग्लैंड ले गए, और तकरीबन 5-6 साल बाद उसकी लाश आई, पता नहीं चला क्या हुआ, और उसके नाबालिग बेटे को फिर उन्होंने तख्त पे बिठा दिया, उसी पे बिठा भी दिया। तो ऐसे हालात वहाँ बड़ी तेजी से शुरू हो गए थे। ये कौन सा राजा था? राजा का नाम मुझे याद नहीं रहा, अलवर का राजा था। तो बख्त सिंह था यानी क्या? ये तो मेरे अपने फैमिली से कंसर्न है, मेरा ननिहाल वहाँ का था। बख्त सिंह था इस तरह का। ये जो मिर्जा गालिब थे ना, ये भी अलवर के जो राजा थे उनके वजीफा ख्वार थे। सबके थे। हाँ, अलवर के राजा भी नहीं थे, ये तो मुसलमानों के दाग देहलवी। हाँ जी, दाग देहलवी गुड़गांव के थे, गुड़गांव के। गुड़गांव के साथ दिल्ली के साथ बिल्कुल। फिरोजपुर झिरका, हाँ, उसका है वो नवाब झरोका, मुझे हमारी छतर नहीं, वो अपना ये, बल्कि ये हुआ ना कि दाग भी नवाब दादे थे। हाँ, अच्छा ये हुआ ना कि बल्कि ये बड़ा मशहूर नावल आया था, कई चांद थे सरे आसमां। हैं? कई चांद थे सरे आसमां। अच्छा। एक नावल आया है 4-5 साल पहले। अच्छा। शम्सुर रहमान फारूकी, हिंदुस्तान के बड़े बहुत ICS ऑफिसर थे पोस्ट ऑफिस में ना, उनका वो था कि दाग दहलवी की जो वालदा थी ना, उनका मुआशरा था एक अंग्रेज़ के साथ। अच्छा। उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा नावल लिखा है, और उसमें उन्होंने बताया कि इनकी जो वालदा थी वो एक नवाब जो अंग्रेज़ था उसकी दाश्ता थी। मैं ये समझता हूँ हाँ जी, कि अगर जैसे आज अब तनकीद करते हैं कि भाई सलमान यूँ है और इंडिया यूँ, मैं ये कहता हूँ कि बेसिक तरीका ये था कि अभी 10-15 साल 10 साल कम से कम इंडिया को आज़ादी नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, मज़ीद थोड़ा इनको इन्होंने असल में अंग्रेज और हिंदू ना दोनों बहुत वाले थे। आप ये देखें कि अब हमारे मेरे वालिद साहब खुद लाठी, बिन्नौट, गतका, इन सब के माहिर थे। अच्छा, बच्चा माहिर था। यानी हमारे ख़ानदान के जितने भी लोग थे ना, वो एक और खेल होता था, वो रुमाल पैसा बांध के ना, रुमाल भाजी हमें दिखाते थे घुमा के, मारा तो वहीं लगी जहाँ उन्होंने चला। अच्छा। ऐसे मेरे मामू थे सारे। तो ये वहाँ अगर 4 या 5 मुसलमान खड़ा होता था ना, 100 हिंदू उनके आगे नहीं ठहरता था। उनका ये अकीदा था कि मुसलमान ना हमें मार डाले, ये खौफ था उनके अंदर। क्या। तो हर बुज़दिल कौम का ये असूल है पूरी दुनिया में, बुज़दिल कौम को जब भी मौका मिलता है वो बहुत शफ़ाक़ हो जाती है। तो उन्होंने शफ़ाक़ी दिखाई। फिर यहाँ थोड़ा सा एक हुआ, हमारा पंजाब जो जंगजू नहीं था बेसिकली ना, उन्होंने जो मैं मकसद मेरी अपने असेसमेंट है, गलत भी हो सकती है किताबें पढ़ने से, तो उन्होंने यहाँ पिंडी वगैरह के इलाके में सिखों के साथ बुलाई। सबसे पहले जो सिख जो था ना बहुत ये अमीर कबीर, हाँ, और हमारी हवेली आज भी वीरान पड़ी हैं। हाँ, पिंडी आप ये पिंडी के इलाकों में चले जाएं, दौलताना और क्या है ये स्टेशन आते अंदर जाए, मैं गया हूँ, बहुत बड़ी हवेलियाँ 3-4 मंजिला हवेली वीरानों में खड़ी हैं। सही बात। चारों तरफ टीले टप्पे हैं और वो खड़ी हैं। तो ये यहाँ वालों ने कुछ की हरकतें, उसका रिजल्ट ये सारा निकला, और अंग्रेज ने प्लानिंग की। हम मजहबी फिरक़ेवारियत में उलझाया मैं सबको, वरना अक़ीदत तो सबके वही है, घुमा फिरा के है, अक़ीदत वही है। तो आप ये देखें कि इन्होंने वो सैयद अहमद बरेलवी शहीद का जो स्टोरी है ना, वो बड़ी खौफनाक है, और उसका लबा बेसिकली ये था कि सिखों और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, क्योंकि दोनों बहादुर कौम थी और इनमें बहुत बड़ा था, और
नस्खों में एक थोड़ा सा शुबहात की पोजीशन ये थी कि बेसिकली ये हजरत पाक पटना शरीफ वालों के हाँ मुरीद थे और उन्हीं के पूरे कलाम है ना श्लोक तो- श्लोक के अंदर वो जो बाबा हाँ गुरु वो नानक जो है वो सारा ग्रंथ बाबा साहब में- फरीद के पोते और पड़पोते का कलाम है सारा हाँ ग्रंथ साहब में यही ग्रंथ साहब से। उसको फिर इन्होंने करतार सिंह आखिरी में हिंदू था हाँ वो शामिल हुआ और उसने इसको बूस्ट किया और उससे पहले वो सैयद अहमद बरेलवी शहीद का वाक़या हुआ। और आप ये देखिए वो शहीद किसने किए हैं, सिखों ने तो नहीं किए, हाँ वो मुसलमानों के वो साथ भी मुसलमान ने मारे। उन्होंने वो लालच में गए थे कि बहुत खूबसूरत औरतें हैं और ये भी उन्होंने दावे कर दिए कि वहाँ पे जो ऐलान किया कि जो बेवा है हाँ मुतलका है मुतल्लका है उनके फौरन शादी करो और जो इतने साल की हो गई है उसको करो, जबरन शादी शुरू हाँ कर दी। पठानों के अंदर वो जबरन जाल वो एक रिएक्शन हुआ और पठानों के सारे अंदर हुआ और उन्होंने मारा मारा उनको बालाकोट के अंदर सही बात बालाकोट में। ये वाक़या है और उसकी सारी मेरे पास एक किताब है बड़ी मोटी सारी है, उसमें सारी डिटेल है कि किस तरह अंग्रेज़ों ने उन्हें दरिया पार कराया, किस तरह सिंध के रास्ते से भिजवाया उनको आखिर तक मसला दिया, उन्हें पैसे दिए, उन्हें खुराकें पहुँचाई। और वो एक असल में सैयद अहमद बरेलवी शहीद साहब जो थे ना अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो कोई ख़ानदान है तो आलिम घराने का आदमी तो था वो खुद जहनी तौर पे एक ट्रैप हो गया ये वो नहीं वो मजहूल किस्म का आदमी था, यानी वो जहनी तौर पर मुतवाज़न नहीं था। उससे ये पहुंचा वो बुजुर्ग समझते थे। अच्छा और फिर उसके बाद आप ये देखें वो फिर उस शख्स के बाद वो नजर नहीं आया, नजर नहीं आया वो गायब है आज क्या की किताबें भी हैं, देवबंदियों की किताबें भी हैं, अहले हदीसों की भी तफसीर हैं। अच्छा ये आपको ये मजहबी किताबों का शौक बाद में पड़ा या शुरू से ही मजहबी किताबों के अलावा तारीख नहीं वो असल मेरा ना फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, हाँ काजी फैमिली सही बात है नहीं काजी तो कोई भी है, हमारा खानदान है सारा काजी। मुझे अपना मेरा पर्सनल जो है ना बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे ननिहाल जो है उनमें उलमा कराम भी हैं और इस तरह के बुजुर्ग थे, और मेरे ददियाल में भी ऐसे सारे अच्छे लोग थे। मेरा ससुराल भी बहुत बड़ी गद्दी है, सज्जादा नशीन है वो खैराबाद में, लखनऊ के साथ एक जगह खैराबाद, वहाँ के हम बहुत बड़े अदबी लोग हैं। मेरे ख्याल में इंडिया में सबसे बड़ा या दूसरे नंबर का वो शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा शोहरा पाया जाता है, हाँ लखनऊ के अंदर लखनऊ में नहीं, लखनऊ के साथ खैराबाद है, खैराबाद जाके मौला फजल खैराबादी हाँ फजलगंज भी है, फजल खैराबाद। तो वो एक वो हमारे यहाँ मैं ननियाल में जाता था तो वहाँ डिस्कशन होती थी, वहाँ उलमाए कराम सारे आते थे, मौलाना नूरानी साहब भी और वहाँ के जो कराची के मौलवी थे वो भी सारे मिलना मजाक बताया करते थे। लाहौर के ये हिज़्बुल अहनाफ वाले मौलाना अबुल बरकात अबुल हसनात नाम सुने होंगे आप, महमूद अहमद रिजवी और ये सारे हमारे बिरादरी है। तो वो एक होता है ना डिस्कशन वगैरह की बात, तो हम उन मौलवी तो नहीं बन सके, उसका फ़ायदा हुआ कि ज़हनी तौर पर मैं एक तरह का कॉमरेड रहा। डेरा गाजी खान के जितने भी कॉमरेड थे ना वो मेरे बड़े घाटिया आप यानी कि मौलवी कामरेड थे हैं, नहीं मौलवी नहीं थे, हाँ जैसे साल बशीर साल साहब अली था, खालिद गिरमानी वगैरह थे, सही नसीर हुमायूं मेरा बड़ा गहरा दोस्त था। तो ये कहने कि मुसलमान कामरेड हैं? मुसलमान कामरेड थे आप हाँ मैं उस दिन बताई थी ना ये क्योंकि बात वो आपको। थोड़ी अफराद तफरीक का और जैसे ये है हुमायूं, हाँ हुमायूं कॉमरेड था बड़ा। हाँ वो तो पक्के अच्छा, कामरेड फिर थे उसके बाद नहीं एक दौर आया उसमें, पता नहीं क्या हुआ, इसने 9 मिलाद की मस्जिद में सारे दिन लगा रहना, अच्छा। नवाफिल पढ़ना, वो तकरीबन मतलब 6 महीने या साल का सा कोई हिसाब रहा है। अच्छा वो बाद फिर आए रास्ते फिर आ पवेलियन हो गया, आए इतना रास्ते हो गया कि उसके बाप का इंतकाल हुआ ना, हाँ यहाँ दरियों पे बैठे थे तो वो दहरियत की बातें कर रहे, यानी जनाजा घर रखा था और वो ऐसी बातें कर रहा था, उसको उसके चचा ने जूती उठा ली मारने के लिए, इस हद तक था, लेकिन बहुत शरीफ आदमी था, हाँ, इंतहाई शरीफ। उसकी बीवी फरगनाज खालिद गिरमानी की हाँ बेटी है, बेटी थी तो वो भी ये फोन सारा कर था, लेकिन मैं हम खालिद अब्दुल्ला चिमानी अल्लाह महफूज करे, जब ये इलेक्शन कभी लड़ा था
تو میں اس کے ساتھ نکل جاتا تھا. اچھا. یعنی میرا ایک یہ مزاج تھا. اسی لیے جماعت میں ہم گئے. جماعت والے بھی مولانا مودودی بھی اس طرح کے اسکالر تھے کہ بھائی ان سے ہٹ کے تھوڑے سے قواعد. پھر اس کے بعد پیپل پارٹی میں بھٹو کے ساتھ بھی رہے. پھر بھٹو ہمارے معیار پہ نہیں, جب وہ اترنے لگا تو ہم نے چھوڑ دیا. بقول میرے کچھ بچوں کے نا وہ کہتے ہیں آپ لوٹا. میں کہا نہیں, میں لوٹا نہیں ہوں. میں تو پہنچتا گیا ہوں جو میرے معیار پہ تھا. جب تک وہ وہاں رہا مجھ سے سامنے. میں اسی لیے محسن نقوی بھی ہے تک میرا کلاس پہلا تھا. پھر پیپل پارٹی کا جب دور آیا تو ہم بڑے فعال تھے پیپل پارٹی میں. تو پھر ہمارے اختلافات ہوئے. پھر ہم نے گروپ بنایا علیحدہ. شوکت بزاری, میں, محسن نقوی شہر کا صدر تھا, میں جنرل سیکریٹری تھا. تو پھر اس کے بعد میں چھوڑ گیا. تو وہ بڑی طبیعت میں بیزاری ہوئی کہ یار یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں سارے, عوام کی بات کرتے ہیں, غلط ہیں, فراڈ تھے, سارے فراڈ تھے, بھٹو سمیت. تو پھر وہ میں احمد علی لاہوری تھے, ان سے بڑا میں متاثر ہوا کے زمانے میں. کئی سال میرے کو ان کا رسالہ سبتا رسالہ ہستا خدام الدین خدام الدین اور کئی سالوں تک آتا. شورش کی چٹان کئی سالوں تک میں نے لگائے رکھی. اردو لہذب میں سیارہ جانے یہ سارے میں پڑھتا رہتا تھا. اچھا, مولانا وحید الدین صاحب سے بھی مولانا وحید الدین کی اس وقت میرے پاس کوئی 32-33 کتابیں ہیں. ان کے نظریات سے بھی متاثر ہے آپ؟ نہیں, میں پتہ نہیں چیزا کچھ چیزیں ان کی. اب جیسے وہ جو آج کل بات کر رہے ہیں نا, جو اب تو اللہ ان کو مغفرت کرے, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ تر مقبولیت کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ان کی جو کتاب ہے نا, آپ دین کا اس میں ٹچ تو دیکھیں گے بنیادی طور پر. یعنی ایسا نہیں تاثر ہوتا جیسے وہی کوئی مولوی کی کتاب پڑھیں. انہیں اسلام کو غامدی نے ان کے نظریات چرائے ہیں. اقلیت پسندی کہہ لیں یا عقل کی. غامدی نے ان کے پرویز سے متاثر ہوئے, پرویز کو مخالفت کرتے ہیں. غامدی کا اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. نقطہ نظر نہیں, بس اس نے چرا جو مولانا مودودی, دلرام پرویزی اور پھر اب آخر میں ان کی بیٹی آئی تھی, اس نے پھر ڈسکس کی تھی بات کہ بھئی ہم آئے تھے یہاں میں ملے اور یوں غامدی نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. پھر وہ نظریات کیا ہے, وہ جیسے وہ بات ہے, اس نے کوئی نئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا قرآن پاک انسانیت کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. انسانیت کے لیے ہے, جو قرآن کو مانا تو وہ مسلمان ہو گیا. اچھا, آیا تو انسان کے لیے تھا. کلمہ ضروری نہیں ہے اگر وہ. نہیں, کلمہ تو ضروری ہے, لیکن وہ آیا انسانیت کی بنیادی طور پہ. اور اس نے وہ جو یعنی جو اس کو ماننے لگے قرآن کو مسلمان کہہ رہے ہیں, یہ اس طرح کی گفتگو کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن پہ تفاخر نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہندوؤں کے رامانو اور وہ بولیاں اور ہماری یہ ہیں. اس سے یہ نقصان ہوا کہ رستہ رک گیا, وہ لوگ نہیں آئے. ہاں, ایک ڈسٹنس پیدا ہو گیا. ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ قرآن جو ہے تم سب کے لیے, اس کو فالو کرو. اس طرح کا رویہ تو ہمارے مولویوں کا رویہ اس طریقے سے رہا. یہ بات ہے. وہ پھر اس کو غامدی نے اس طریقے سے لیا کہ ہمیں اسلام اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے, فتح کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان معاشرہ جہاں ہوگا, جمہوریت ہے, جس کا قسم معاشرہ ہوگا, خود بخود مذہب ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا. بغیر حکومتی گرفت سے برائیوں سے نہیں بچ سکتے. تو یہ بس یہ تھوڑی باتیں ہیں ان لوگوں کی نا. تو میں ان سے ان کی دو یہ باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں, جو کیونکہ ذہنی طور پہ میں یوں سمجھ لو کہ کامریڈ کیا وہ باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں. ہسٹری کو جیسے انہوں نے کیا, گیم کی جو میں نے ابھی آپ کو بات بتائی, وہ مجھے ان کی اپیل کرتی ہیں. بہت اچھے چکے انہوں نے اپنی کتابوں میں, یعنی آپ اٹھائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اگر گنتی کریں گے نا ان کے کسی مضمون میں
تو اسلامی حوالوں سے زیادہ غیر ملکی اسکالروں کے حوالے کن کی بات کر رہے ہیں؟ مولانا وحید الدین کا. اچھا جو ایک چیز انہوں نے لاسٹ میں ان میں مایوسی کا عنصر زیادہ بھی مل رہا ہے اور وہ کہتے ہیں آئیڈیلسٹک کوئی چیز نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بھائی آپ ایفرٹس کرتے رہیں اور دیٹس اٹ. موٹیویشن کے لیے انہوں نے کبھی آپ کو ہم سے مایوسی تو ہے کہ انہوں نے ہمارے تمام اسکالرس پر تنقید کی ہے, یعنی سر سید احمد خان کو, حتیٰ کہ علامہ اقبال کو, ان سب لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ یعنی ان کی کیلکولیشن یوں سمجھ لو کہ وہ کہتے ہیں اسلام کے غلبے میں انہوں نے انسانیت کی باتیں کم کی, یوں کہہ لیں, لیکن ان کا لب الباب ایسا ہے. تو بہرحال ان کی تفسیر بھی میرے پاس ہے, وہ تفسیر کہہ لو ترجمہ کہہ لو, وہ بڑا سمپل سا ہے 2 جلدوں میں, اور انہوں نے یہ کیا کہ ہر چند آیتوں کے بعد پھر ایک تھوڑا سا تبصرہ اس کو لکھ دیا, پھر چند آیت کے بعد وہ یہ ایسا ہے کہ آپ اس کو الفاظ انہوں نے آسان استعمال کیے. مولانا محمد نے شروع کیا اسٹائل یہ تھا کہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے, پھر انہوں نے تعویلات کی گفتگو شروع کر دی اور وہ سارا بحث مباحثے والی صورت میں آ گئے مودودی صاحب. تو اس سے پھر ایک نئے سلسلے شروع ہو گئے. پھر وہ اصل میں بیسکلی میں مولانا مودودی کی اس بات سے تو ایگری تھا کہ ایک بطور مسلمانوں کی تربیت کی ایک تنظیم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی اسکالرس ہیں, دینداری جماعت ہو, وہ جو مستحکم ہونے لگتی ہے انہیں گرفتار پولیٹکس میں اچھا سب ملوث ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی میری رائے میں متفق ہوں امین اسلائی صاحب کی یا وہ کون تھے اسرار احمد صاحب, الطاف حسین قریشی بھائی, وہ سارے ان لوگوں سے کہ تربیت تک رہنا چاہیے تھا, ہیں تربیت تک رہنا چاہیے تھا. یعنی انہوں نے مولانا محمد نے جواز یہ دیا, ان کا جو پہلا جواز ہے نا وہ یہ کہا کہ جمعیت علماء اسلام, جمعیت اللہ ہند تھی پہلے, یہاں انہوں نے جمعیت علماء اسلام, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ اسلام کے نام پہ یہاں پاکستان میں بہت زیادہ پارٹیسپیشن کرتی. اس کی وجہ سے وہ ایک مخصوص طبقہ پولیٹکس میں آ جاتا ہے. وہ لوگ ہیں تو کجب ہے, تو یہ نالا اس وجہ سے وہ کودے, غلط تھا. اس کی وجہ سے مولانا مودودی کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ بریلویوں کا کوئی ذہن نہیں تھا پولیٹکس میں آنے کا. صحیح. انہوں نے بریلویت کہنی شروع کی, ورنہ اس سے پہلے کبھی کوئی بریلوی نہیں کہتا تھا. اب آپ یہ دیکھیں نا, دیوبند کا کتنا بھی پرانا بزرگ ہو وہ یہ کہے گا علماء اہل دیوبند, برملا کہے گا, اسٹیج پہ کہے گا, تقریر میں, کتابوں میں. بریلوی میں آج دور میں کہہ دو, ورنہ کوئی شخص بھی آپ کو احمد رضا خان بریلوی کے جتنے بھی شاگرد ہیں کسی نے اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا. یعنی نورانی صاحب نیاز صاحب سے میری خوب ڈسکس بھی چیز, انہوں نے ملتان کے جلسے میں بھی یہ کہا کہ کیا بریلوی لگا رکھی, ہم تو دریا ہیں, تم انہیں نالیوں میں کیوں منتقل کرتے ہو. تو عقیدہ تو جو بریلویوں کا تھا یہی تھا نا پہلے. اچھا پھر ایک اور ٹیسٹ دی ہم لوگوں کے ساتھ ہوئی. احمد رضا خان بریلوی بیسکلی پیری مریدی میں جو گند آ گیا تھا نا, اصل میں اس کی تصحیح کے لیے آئے تھے. بدعات کو دور کرنے کے لیے مزاجن وہ اظہار تھا ہی نہیں, وہ تو ان پیروں کو درست کرنے آئے تھے. پیر انہیں اپنی زندگی میں پسند نہیں کرتے تھے. صحیح. جتنے بھی سجاد خان تھے خان بریلوی کو بالکل بھی نہیں پسند کرتے تھے. حتیٰ کہ شروع میں کولاڈا شریف والا میں جب ان کے بارے میں رائے لی تو انہوں نے بھی ان کو مناسب سمجھا. بعد میں جب ان کی کتابیں پڑھی اور معروف ہوئے تو تھوڑا سا ہوا, لیکن وہ ایک ہی دور کے ہیں, حضرت مہر علی شاہ صاحب بھی اور وہ بھی. تو وہ سب ایسا نہیں ہے. احمد رضا خان بریلوی کو مختلف شخصیت تھی, وہ ایک عالم فاضل آدمی تھا. اس کو نا انہوں نے محدود کر دیا لوگوں نے,
اس کو کنز الایمان تک محدود کر دیا، یا وہ تھوڑے سے یا رسول اللہ اور نعت اس میں تو بہت بڑا عالم تھا، سائنٹسٹ تھا، فقہ اور نطق کیا ہوتے ہیں وہ ان کا ماہر تھا، اور میتھ کا وہ انڈیا کا سب سے قابل آدمی تھا. تو یہ سازش ہوئی اس کے خلاف اور مسلک کے خلاف ہوئی، نادانشگی میں دانشگی میں. لیکن اب یہ دیکھ لیجیے کہ اب طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ بھی پیروں کے اس میں نہیں ہیں، خلاف ہیں. بعضوں نے تو انہیں اپنے جو تقریریں کی تو انہیں بھگایا بھی. بات یہ دکانیں خراب. دین تو اعلیٰ حضرت کا احمد اللہ خان بریلوی کا فتویٰ ہی بہت زبردست ہے کہ جو شخص دین کی فرائض پورے ادا نہیں کرتا وہ فاسق ہے، اس کی بیعت حرام ہے. تو یہ سیاق و سباق سے کاٹ کے لوگوں نے یہ ساری باتیں کی. ہمارے بہت اچھے لوگ ہیں. سر سید احمد خان ماڈریٹ بندہ تھا، اس کے نقطہ نظر صرف ایک تھا، وہ مسلمان یعنی اب اس کا تعارف بطور مسلمان کے تھا، اس لیے اسے دین اسلام سے لگاوٹ تھی. لیکن وہ احساس کمتری کا یہ شکار بھی تھا، اور دوسرا ہی وہ سمجھتا تھا مسلمان اس لیے بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ معراج کی باتیں یا معجزے کی باتیں جو کر رہے ہیں نا یہ ذہن قبول نہیں کرتا. اب تو وہ جو بہت زیادہ وہ تو سارا ان کا ذہن قبول کر رہا ہے انگریزوں کا. آپ ہم کہہ رہے ہیں نہیں قرآن میں تو یہ کہہ دیا، رسول پاک نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا. بھائی تم کیوں نہیں کہا تم نے؟ یہ ساری باتیں. تو ہم اس چیزوں کو نا میرا اپنا ذہن اسی ٹائپ کا ہے، میں سب کو پڑھتا ہوں. یعنی آپ یہ دیکھیں اب یہ مولانا شفیع ہیں، ان کی بھی تفسیر ہے میرے پاس، دیوبندیوں کے بڑے. اب آپ دیکھیں نا ترجمے کیسے کیے ہیں کہ جیسا دعالن وحدہ کے ترجمے یہ کی ہیں کہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی نبی کے بارے میں ایسے الفاظ ہے. میں نے شروع میں جب ایک تفسیر پڑھی کوئی میں چھوٹا تھا تو اس کا بابا جیسا دعالن کے معنی تھا، میں نے اس تفسیر میں پڑھی پتہ کس کی تھی کہ آپ گمراہ سے اللہ نے ہدایت دی. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اور یہاں بھی کچھ اسی قسم کا مفہوم دیا انہوں نے. پھر آپ سورہ فتح ہے جیسے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے میرے پچھلے گناہ معاف کر دی. میری اپنی ایک رائے ہے اس کے بارے میں نے جو پڑھا ہے. اب میرا تھوڑا نقص یہ ہو گیا کہ میں حوالے بھول جاتا ہوں زبان میں، کیونکہ مولوی ٹائپ کا تو نہیں ہوں میں. تو میں نے اس ذنب کے حوالے سے نا میں نے پڑھا تو اس میں ایک چیز مجھے ملی بڑی اچھی. میں اس کو بتا دوں کہ ایک جو کنویں میں جو لوٹا ہوتا ہے نا، بندھا ہوا لوٹا جو جس سے پانی نکلے اسے بھی ذنب کہتے ہیں. اس سے میں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو پابندی تھی تمہارے پر کہ وہ لوٹا بندھا ہوا ہے تو پانی نکال رہا ہے، وہ پابندی ختم ہو گئی. ذنب کے معنی گناہ کیا ہے نا ان لوگوں نے. تو اس طرح کی آپ پھر یہ بھی ہے فتح یاب پہلی بات ہوتی ہے جب آپ شہر کو فتح کرتے ہیں تو فاتح بادشاہ ہو جاتا ہے، مفتو مجرم ہو جاتا ہے. کہ ساری اعمال جرائم ہوتے ہیں، مفتو کے سارے اعمال امر ہو جاتے ہیں. تو یہ تبدیل اس طرح پازیٹیولی نہیں سوچا. نہ آپ سوچیں یہ کہ ڈسکس کون ہو رہا ہے، اللہ کی ذات ہے، نہ انبیاء کرام ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے پھینکا اور اس میں یہ ہے کہ وہ ڈر کے بھاگے، ترجمہ والوں نے لکھا ہے ڈرنا اور پلٹے. پھر اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے ڈالا تو آپ پلٹے اور اپنے اللہ نے کہا کہ دونوں ہاتھوں کو سینے سے جوڑا.
آگے تفسیر میں انہوں نے لکھ دیا نبی کہ وہ خوفزدہ ہو گئے اور ڈر کے واپس بھاگے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ سائیکی سائیکالوجیکل آپ کے شعور کو ڈسٹرب کرتی ہے بات. پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو, آپ کا ذہن کچھ بن جاتا ہے. تو جب ہم نبیوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں ذکر کریں, اب اللہ کے بارے میں ہم نے ایسا ایک تصور دے دیا کہ کوئی پرسنالٹی ہے اور وہ مقصد ہے, یعنی ایک تصور ہے اللہ کا پرسنالٹی کا دے دیا ہم نے. پرسنالٹی کے لیے تو پھر آپ نہیں سوچ سکتے ماں فوق الفطرت جب تک آپ تصور نہیں کریں گے اللہ کو. آپ کی سوچ یعنی اللہ کا یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی سوچ میں آ جائے گا تو پھر اللہ نہیں رہتا. ایسا ہی ہے نا. تو جیسی صفات ہیں, اگر تمام اللہ کی صفات کو منجملہ کرو تو آپ کی نظر میں کوئی تصویر نہیں بنتی. سمجھے نا بات میری؟ یعنی تمام صفات جتنی بھی ہیں اللہ کی یا نام ہے, ان کو من جملہ کرو اور پھر تصویر بنا تو آپ سامنے تصویر بن ہی نہیں سکتی. لیکن اگر ایک صفت ذہن میں لا کے کریں تو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت آپ کے دماغ میں ابھر کے آئے گی جو نیک ہے, پارسا ہے, رحم کرنے والا ہے, غصے والا ہے, سارا کچھ. لیکن جب من جملہ ساری صفات ہو جاتی ہیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تو تصور سے بات ہوتا ہے. یہ کچھ باتیں ہیں جو میں بڑھاپے میں سوچتا ہوں.